واضح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو کروانے کے لیے یا فال نکلوانے کے لیے، تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس بندے نے اس دین اور اس شریعت کا انکار کر دیا جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو جادو کروانے کے لیے جو بندہ گھر سے ارادہ کر کے جا رہا ہے، اور جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں پتہ نہیں سنا ہے کہ وہ بھی ایک فعل حرام کر کے ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں جادو لکھتے ہیں، اور بالخصوص عورتوں کے اندر یہ دھندا اور یہ عقیدہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لوگ تو اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو جادوگروں کے پاس، پیروں کے پاس ٹھہروا آتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، جنابت کی حالت میں پھر وہ تعویذ لکھ کر دیتے ہیں اور یہ اس کے اوپر 100% یقین کر لیتے ہیں۔ تو جادوگر کے پاس ویسے ہی عورت کو کسی غیر محرم کے پاس بھیجنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ایک مقدس سفر حج، اس کے لیے بھی عورت اکیلا نہیں جا سکتی۔ اگر محرم نہ ہو، عورت کے اوپر حج فرض ہو تو حج کے لیے نہیں جا سکتی جب تک ساتھ محرم نہ ہو۔ تو اس طرح یہ عورتیں ٹولے بنا بنا کر قبرستان جاتی ہیں، جادوگروں کے پاس جاتی ہیں۔ یہ کہاں جائز ہے؟ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ عورت جادوگر کے پاس جائے، پھر وہاں کئی کی راتیں گزارے اور ان کے پاس ٹھہریں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عورتوں کو یہ باتیں سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کل میرے خیال میں لوگوں کی اکثریت اسی بات پہ عمل کر رہی ہے کہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں اور یہ ان کو لاکھوں روپے دے آتے ہیں۔ اخبارات کے اندر پڑھیں، میڈیا میں ان کے مشہوریں پڑھیں، اور کئی سارے اس طرح کے جعلی پیروں کو تو میڈیا والوں نے بے نقاب بھی کیا ہے، اور کتنی ایسی جانیں ہیں جو ان جعلی پیروں نے، جادوگروں نے ضائع کر دی۔ گزشتہ دنوں بھی میڈیا پہ ایک واقعہ چلتا رہا کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک جعلی پیر نے ایک نوجوان بچے کو مار دیا، اس کے جسم کے اوپر اس کو مارتا رہا اور وہ آگ کے نشان لگاتا رہا حتیٰ کہ موقع پر وہ دم توڑ گیا۔ تو اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے جعلی پیر، جادوگر گھروں میں آتے ہیں، بس اوقات یہ چوریاں کرواتے ہیں اور خفیہ طور پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں، تاڑ بازی کرتے ہیں، لیکن عوام ہماری پھر بھی نہیں سمجھتی۔ العوام کالانعام، عوام جانوروں کی طرح ہے۔ تو بالخصوص عورتوں کو یہ عقائد وغیرہ سکھلانا یہ ہم سب مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حق شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جادو کے بارے میں تفصیلی بات انشاءاللہ کل